ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، انتہائی واجب الاحترام بزرگان قوم اور قبلہ مولانا ابوالحسن صاحب قبلہ، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے اس مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگار آپ بطفیل چہردہ معصومین علیہم السلام مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے، بحق شہداء کربلا، بالخصوص بحق یتیمان کربلا و اسیران کربلا مرحوم کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافت کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافت کے لیے عظمت محمد وال محمد پر بلندتر صلوات۔ ایک سال ثواب کے لیے اس مجلس ایک اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عموماً علماء بزرگ کی روش تو یہ ہے کہ جب کبھی سال ثواب کے لیے مجلس اعزاء کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ان آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا جاتا ہے جو آیہ کریمہ موت سے متعلق ہوں یا حیات سے متعلق ہوں، لیکن جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل مجھے ہوا ہے وہ آیہ کریمہ نہ موت سے متعلق ہے اور نہ حیات سے، بلکہ وہ آیہ کریمہ ان ذوات مقدسہ کے شان اقدس میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے کم سے کم انسانوں کو یہ بتایا کہ جیا جائے تو کیسے جیا جائے اور مرا جائے تو کیسے مرا جائے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، فرش اعزاء تک چل کر آئے ہیں تاکہ وارثین کو صبر عطا ہو جائے، تعزیت پیش ہو جائے اور ایک ڈھارس بن جائے آپ کا آنا۔ بہت وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر سے وقت میں تاریخ کے کچھ گوشے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی مہینے میں ان کی آمد بھی ہے اور اسی مہینے میں ان کی شہادت بھی ہے۔ آپ ساری کائنات میں جناب سیدہ کے سلسلے سے جو ہے وہ مجالسیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ بڑے بڑے ہیڈنگ کے ساتھ پوسٹر، اشتہار اور نیوز پیپر میں ہیڈنگ دی جاتی ہے، شہادت فاطمہ کے متعلق جو ہے وہ مجلس برپا ہونے والی ہے یا کی گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ عزائے فاطمی جو آج کل لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضور یہ پھر محرموں کی طرح ہونے لگی ہے عزائے جناب سیدہ، ان مجلسوں نے کام کیا کیا ہے؟ یہ جو آج جہاں جہاں جناب سیدہ کے سلسلے سے مجلسیں ہو رہی ہیں نا،
اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے، آپ بہت دور نہ جائیں، اب سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو 15-20 سال پہلے جب بھی کوئی جناب سیدہ کے متعلق آرٹیکل نکلتا تھا، جب بھی کوئی موضوع نکلتا تھا یا نیوز پیپر میں خبر آتی تھی یا لکھنے والے جناب سیدہ کے متعلق کوئی بات لکھتے تھے تو وہاں ایک لفظ لکھتے تھے، وفات فاطمہ۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی 15-20 سال پرانے تک لوگ کیا لکھتے تھے؟ وفات فاطمہ۔ آپ کی مجلسوں نے جہاں جہاں لکھوایا شہادت فاطمہ۔ دیکھیے بڑا فرق ہے وفات فاطمہ میں اور شہادت فاطمہ میں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ ہر وہ انسان جو شعور رکھتا ہے جب بھی وہ یہ پڑھے گا کہ شہادت فاطمہ تو وہ سوچے گا ضرور کہ اگر نبی کی بیٹی کو شہید کیا گیا ہے تو قاتل کون ہے۔ آپ کے ذہن آمادہ رہے تو میں مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ بات پہنچا سکوں۔ حضور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سورہ توبہ کی ایک مختصر سی آیت ہے کہ جس میں خلاق کائنات مومنین سے حکمی صورت میں 2 عہد لے رہا ہے، 2 وعدوں پر گفتگو کر رہا ہے، اور وعدے بھی جو ہیں وہ حکمی صورت میں ہیں۔ ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو۔ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب کسی قبیلے سے کسی ذات سے گفتگو کرتا ہے تو اسے مخاطب کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں سے بات کرنا چاہی تو قرآن مجید میں لفظ رکھ دیا گیا یا ایھا الناس، اے کائنات کے تمام تر انسانوں۔ اب اس کے بعد جو پیغام آئے گا وہ کائنات کے ہر انسان کے لیے ہوگا، محسوس کیجئے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے بات کرنا چاہی، گفتگو کرنا چاہی تو کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یعنی اب جو یہ پیغام ہے وہ سیدھا اپنے رسول سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کافروں سے گفتگو کرنا چاہی تو درمیان میں رسول کو رکھ دیا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے۔ یعنی اللہ کافروں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتا ہے، اور یہ مومنوں کی عظمت ہے کہ اللہ مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ اب اس لفظ پر غور کیجئے گا، اللہ بات ان سے کر رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، خطاب ان سے ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اے وہ کہ جو مجھ پر ایمان لائے، میرے دین پر ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی لباس تقوی اختیار کرو۔ مفہومی معنی تو لباس تقوی ہے، اور اصطلاحی معنی وہ لغوی معنی جو ہے وہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ توجہ، اب مزاج پہچانیے اللہ کا۔ ایک جانب تو کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، اے وہ جو مجھ پر ایمان لائے، وہ جو میری شریعت میرے دین پر ایمان لائے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور کہ اللہ انہیں ڈراتا جو ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ ڈرا کنہیں رہا ہے؟ جو ایمان لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے تو پھر کائنات میں تمہیں کوئی اور نہیں ڈرا سکتا ہے۔ آپ محسوس نہیں کر رہے حضور؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بس اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندے سے ڈر جائے وہ مومن نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات ہو جناب محمد والے محمد پر۔ مومن کے دل میں اگر خوف ہوگا تو صرف خوف خدا محسوس کرنا حضور۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 2 حکم ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، ایک اللہ سے ڈرتے رہو اور ایک سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ جو ایمان لے کر آ چکے ہیں، اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم مجھ سے بھی ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچ بات ہے کہ ایام سرد ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، آپ کے لباس ہی نہیں بلکہ موسم کی یہ آمد و رفت بتا رہی ہے کہ ٹھنڈ میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ ٹھنڈ جسموں کو لگتی ہے، ذہنوں کو ٹھنڈ نہیں لگتی ہے۔ آپ کے ذہن آمادہ رہے تو مجھ میں پڑھنے کا حوصلہ باقی رہے گا۔
تو محسوس کرنا حضور دو حکم ہیں، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دامن حیات رسول میں یعنی رسول کی زندگی میں 84 جنگیں ہیں جو رسول کی حیات میں لڑی گئی، اسلام نے لڑی ہے کفر سے، اور ہر جنگ کا، جنگ نہیں پڑھنا ہے مجھے، کوئی جنگ نہیں پڑھوں گا، ہر جنگ کا بیس یہ بنایا گیا ایمان کی کفر سے لڑائی ہے۔ توجہ، کوئی بھی جنگ کا آغاز آپ اگر ہسٹری پڑھیں اسلام کی تو کسی بھی جنگ کا اسلام آغاز جو ہے وہ اسلام نے نہیں کیا ہے، اسلام نے صرف دفاع کیا ہے، آغاز کافروں نے کیا ہے۔ محسوس کرنا حضور 84 جنگیں ہیں حیات رسول میں، رسول کی زندگی میں 84 جنگیں، اور ہر جنگ کا بیس یہ بنایا گیا ایمان کی کفر سے لڑائی ہے، حق کی باطل سے لڑائی ہے۔ لیکن ان 84 جنگوں میں نبی کی زندگی میں ایک میدان ایسا نصیب ہوا کہ جس کا بیس ایمان اور کفر نہیں تھا، بلکہ بیس یہ بنایا گیا کل سچے مل کے جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ بھائی آپ آمادہ نہیں ہے بھائی ایک میدان ایسا نصیب ہوا جس کا بیس یہ بنایا گیا کہ کل سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، کل سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ یہ کب ہوا؟ جب دو بڑے قبیلے رسالت مآب سے مناظرہ کرنے آئے، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ دو شخصیت ایسی ہیں اس دنیا میں جنہیں اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ یہودیوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ محسوس کیجئے گا حضور، جب یہودیوں سے رسالت مآب نے پوچھا کہ آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے، تو انہوں نے کہا کہ حضور جناب موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت، اسے زمانے میں ختم کر دیا گیا تھا، تو تنہا عزیر ہی ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے توریت کو دوبارہ سے جمع کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس وجہ سے چونکہ کلام الہی کو کوئی عام بشر جمع نہیں کر سکتا ہے، لہذا ہم انہیں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو رسالت مآب مسکرائے اور مسکرا کے ماننے کے بعد کہا کہ اگر تم جمع کرنے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو جس کے سینے پہ توریت نازل ہوئی تھی، نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے، اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہودی خاموش ہو گئے۔ عیسائیوں سے پوچھا آپ اللہ کے بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضور یہ مردے زندہ کرتے تھے۔ کہ اچھا مردے زندہ کرتے تھے تو پھر جناب عزیز کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ جن کی دعا سے پوری بستی زندہ ہو گئی ہو انہیں کیوں اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے؟ لہذا یہودی تو خاموش ہو کر چلے گئے، پر عیسائی اپنی بات پر اڑے رہے۔ اہل نجران کہا نہیں حضور ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب وہی نازل ہوئی ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، آپ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، آپ اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، اور ان سے کہیے کل سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ مباہلہ آپ کا 1000 دفعہ سنا ہوا ہے، میں بس ایک پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، ایک نقطے کی طرف۔ کل سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا رسول آج نہیں جانتے یہ جھوٹے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا یہ جھوٹے ہیں؟ آپ دنیا کی بات چھوڑیے، بھائی یہ کہہ رہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں نہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آیت یہ آتی تم جھوٹے ہو تم پر اللہ کی لعنت، لیکن پیغام کیا دے رہا ہے مباہلہ؟ کل سچے مل کر، ارے بھائی جھوٹ تو آج بھی بول رہے ہیں، لعنت کل کیوں ہوگی؟ آپ کے ذہن آمادہ ہے؟ آج ہی کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ کل بھرے میدان میں پہلے ہم اپنی صداقت ثابت کریں گے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، پھر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے مباہلہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا حق اسے ہے جو خود کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ایک سلوات ہے جناب محمد والے محمد۔ جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹ تو یہ آج بھی بول رہے ہیں نا، لیکن پہلے کیا کیا؟ پہلے مناظرہ کریں گے، یعنی ڈیبیٹ کریں گے، پہلے علمی گفتگو ہوگی،
پہلے دلائل ہوں گے، ایویڈینس ہوں گے، پروف ہوں گے، ثبوت ہوں گے، اور جو جھوٹا ثابت ہو جائے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ پیغام ہے ایک نوجوانوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی گمراہ ہوتا ہوا نظر آئے تو قوم کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے سمجھائے اسے، عقلی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ لعنت کرنے کا اور برا کہنے کا حق اسے ہے صرف جو سمجھا چکا ہو۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ جاگ آ رہا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سمجھانے کی بجائے چوراہے پہ بیٹھ کے اس کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سمجھانا بعد میں ہے۔ تو مباہلہ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ پہلے مناظرہ ہو، علمی گفتگو ہو، ڈیبیٹ ہو، اور اس کے بعد جھوٹوں کی لعنت ہو۔ تو کل سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ لعنت کیا ہے حضور؟ کسی گالی کا نام ہے؟ لعنت کیا ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت تو ہے کیا لعنت؟ لعنت یعنی بد دعا، ایک ایسی بد دعا کہ جس سے وہ تباہ ہو جائے، اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ توجہ، لعنت ایک ایسی بد دعا کا نام ہے کہ جس سے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے۔ بس یہ مفہوم ذہن میں رکھنا حضور ہے۔ تو کل سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، یعنی اس کے لیے بد دعا کریں گے کہ اس کی دنیا بھی ختم ہو جائے اور اس کی آخرت بھی ختم ہو جائے۔ لیجئے حضور، اہل نجران اپنا پورا قبیلہ لے کر میدان مباہلہ میں تشریف لے آئے، اور ادھر رسالت مآب صرف 5 افراد سمیت جو ہیں وہ زمین مباہلہ پر ہیں، یعنی امام حسن، امام حسین ہیں، اور جناب سیدہ ہیں، مولائے کائنات ہے، اور خود رسالت مآب، یہ 5 افراد مباہلے کی طرف آ رہے ہیں، اور سلمان پہلے سے ہی میدان مباہلہ میں تشریف فرما ہے۔ اس لیے کہ انہیں جب معلوم ہوا تھا کہ نبی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے تو انہوں نے میدان مباہلہ میں فرش بچھایا تھا کہ میرے نبی کی بیٹی پہلی مرتبہ گھر سے باہر آ رہی ہے، لہذا انہیں کوئی آنے میں تکلیف نہ ہو سکے۔ لیکن سلمان مباہلہ میں موجود، اور یہ 5 تن چلے آ رہے ہیں۔ جب اہل نجران کے عالم نے دیکھا اور یہ صرف 5 افراد آ رہے ہیں اور ہم پورا قبیلہ لے کر آئے ہیں، توجہ کیجئے گا حضور، ہم پورا قبیلہ لے کے آئے ہیں، یہ صرف 5 افراد آ رہے ہیں، تو پوچھا حضور یہ محمد کسے لا رہے ہیں؟ کہ دیکھو وہ جو آغوش میں انگلی تھامے ہوئے ہیں وہ ان کے نواسے ہیں، وہ جو پیچھے پیچھے خاتون آ رہی ہے وہ ان کی بیٹی ہے، وہ جو ان کے پیچھے مرد آ رہا ہے وہ ان کے داماد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل نجران نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اپنا خاندان لا رہے ہیں تو اس نے بے ساختہ کہا کہ سنو، اگر محمد اپنے دعوے میں جھوٹے ہوتے نا تو اپنے خاندان کو نہ لاتے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ ارے بھائی لعنت کرنی ہے، لعنت یعنی بد دعا کرنی ہے تباہی کے لیے، اور محمد اگر اپنے دعوے میں جھوٹے ہوتے تو خاندان کو چھوڑ کر آتے اور قبیلے والوں کو لے کر آتے، لیکن محمد قبیلہ چھوڑ کر آئے اور اپنا خاندان لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو دوسرے عالم نے کہا تم صرف دعوے کی بات کر رہے ہو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے۔ تو رسول صرف یہ 5 حضرات کو لے کر میدان مباہلہ میں آئے، اور ان کا چہرہ دیکھ کر اہل نجران نے بے ساختہ کہہ دیا کہ حضور ہم مناظرہ کریں گے ہی نہیں، ڈیبیٹ ہوگی ہی نہیں، علمی گفتگو ہوگی ہی نہیں۔ سلمان آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے انہیں ان کے خداؤں کا واسطہ ہمارے حق میں بد دعا نہ کریں، یعنی ہمارے اوپر لعنت نہ کریں، ہم مناظرہ کرنا۔ بھرے ہوئے میدان میں ان 5 حضرات کی صداقت ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ کل لعنت کریں گے۔ پہلے دیکھیے عرب میں ایک معقولہ ہے، ایک میتھڈ، ایک محاورہ، فضیلت وہ نہیں ہوتی جسے اپنا بیان کرے، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دشمن بیان کرے۔ پہلے دشمنوں کے منہ سے گواہی لی کہ ہاں ہم سچے ہیں، توجہ کیجئے گا حضور۔ تو یہ جو آیت ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ فخر الدین رازی مفسر قرآن، وہ لکھتے ہیں کہ بعد رسول یہ جو صداقت کے مصداق تھے ان پہ ظلم ڈھایا گیا اور ان کی 2 بڑی چیزوں پہ قبضہ کیا گیا۔ اب
خدا کے واسطے تھوڑا سا بس ذہن کو بیدار ہو کے سنیے گا، چونکہ میں یہاں سے ہسٹری کا وہ چیپٹر کھولنا چاہتا ہوں کہ جس پر ہمارے جوانوں کا ذرہ برابر بھی ذہن نہیں ہے، اور شیعت کی بنیادی چیز ہے بعد رسول حق اہل بیت میں دو چیزوں پہ قبضہ کیا گیا، دو چیزوں پر، دو بڑی چیزوں پر، ایک مسند خلافت پر اور ایک جناب سیدہ کے حق پر، جسے فدق کہا جاتا ہے۔ اچھا میرا جوانوں سے سوال ہے، حضور یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے، جوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ حضور فدق ایک باغ کا نام ہے۔ اب چونکہ جیسا انہوں نے باغ دیکھا ہے تو ان کے ذہن میں وہی چھوی ہوگی کہ اسے باغ کہتے ہیں۔ فدق باغ کا نام نہیں ہے کہ یہ رجبھائی کی ڈول پر کوئی باغ کھڑا ہو، محسوس کرنا۔ فدق ایک علاقے کا نام ہے، ایک قریے کا نام ہے، اتنا بڑا علاقہ کہ جس میں باغات کی 40 ٹکڑیاں موجود ہیں۔ کتنی؟ 40 ٹکڑیاں۔ پہلے خلافت کو چھینا گیا اور پھر کسے چھینا گیا؟ فدق کو۔ فدق کو کیوں چھینا گیا؟ فدق کو چھینا گیا امت کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، محسوس کرنا۔ کیوں ڈائیورٹ؟ کیسا کہ چونکہ جب یہ فدق میں الجھے رہیں گے تو خلافت پہ ان کا ذہن نہیں جائے گا۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ پالیسی ہے، پولیٹیشن ہے یہ۔ انہوں نے فدق کو اس لیے قبضایا چونکہ جو مسند ہم چھین چکے ہیں اس پہ اس سے پہلے تبصرہ ہو، انہیں فدق میں الجھا دیا جائے، لہذا فدق پر قبضہ کیا گیا۔ لیکن فدق ہے کیا؟ بس یہ سن لیجئے گا، فدق ہے کیا؟ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر رونما ہوئی ہے۔ جنگ نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ مومنین کو بڑا اعتراض ہوتا ہے جنگوں پر کہ کہاں مولانا خیبر خندق لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خیبر خندق اب کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ معلوم ہے کیا ہوگا؟ آنے والی نسلوں سے پوچھ لینا حضور خیبر کیا ہے اور خندق کیا ہے، اللہ اللہ کر کے 2 ہی جنگیں تو ذہنوں میں تھی، وہ 2 بھی ختم ہو گئی۔ 84 جنگوں تھی، بہت دور کی بات ہے، 2 جنگیں ذہنوں میں تھی اور وہ 2 بھی آنے والوں کی نسل سے ختم ہو گئی کہ خیبر کیا ہے اور خندق کیا ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ سن 7 ہجری میں، میں پوچھوں گا درمیان گفتگو کہ میں نے پڑھا کیا ہے، سن 7 ہجری میں 7 ہجری میں فدق رونما ہوئی۔ اسلام کا قبیلہ میدان خیبر میں جا پہنچا اور ادھر جو ہے یہودیوں کا قبیلہ ہے۔ 39 دن تک جاتے رہے، کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ نبی نے اعلان کر دیا کل علم اسے دیا جائے گا، جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، فتح اس کی منتظر ہوگی، اور وہ ہوگا ایسا جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ لیجئے صبح نمودار ہوئی۔ 39 دن تک یہودیوں کے پاس جو ان کا ڈھارس ہے، جو ان کا فوکس ہے، جو ان کا لیڈر ہے، وہ ہے مرحب، بہت بڑے بہادر کا نام، بہت بڑے شجاع ترین انسان کا نام۔ 39 دن تک جو ہے وہ لڑنے آیا ہی نہیں مرحب۔ اس کا چھوٹا بھائی آتا تھا انتر، وہ بھی جنگجو تھا۔ اچھا وہ بھی میدان میں نہیں آتا تھا کبھی، وہ بھی قلعے کی ونڈو سے منہ نکال کے للکارتا تھا کون آیا ہے۔ للکار میں اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ لشکر بھاگ جاتا تھا۔ وہ بھی ایک دن لڑنے نہیں آیا۔ اب یہ سمجھیے جس کے قبیلے کے بہادر کی للکار سے اسلام کا لشکر بھاگ جا رہا ہو، وہ قبیلہ کتنا خوش ہوگا۔ قلعے کے اندر سینہ چوڑا کر کے یہودی پھرتے تھے کہ ہمیں کون ہرائے گا، جس کے بہادر کی للکار سے پورا لشکر بھاگ رہا ہو وہ ہم سے کیا جیتیں گے۔ 40ویں دن جب مولا کائنات آئے اور انتر نے للکارا کون آیا ہے، تو مولا مسکرا کے فرمایا اگر دور سے نظر نہیں آتا تو قریب آ کے دیکھ کہ کون آیا ہے۔ اسے کہتے ہیں للکارنا، اسے کہتے ہیں للکارنا۔ مولا نے اسے چیلنج کیا، میدان میں آ کے دیکھنا کہ کون آیا۔ وہ آیا، مولا نے اسے قتل کیا۔ اب جس کی للکار پہ 39 دن تک یہودی فخر کر رہے تھے، جب اس کی موت کی خبر قلعے میں پہنچی تو دہم پڑ گیا، سن ہو گئے، ارے وہ مارا گیا جس پہ ہم نازا تھے۔ تو کہا مرحب آیا، مرحب کو مارا۔ اب جیسے ہی مرحب کی موت کی خبر پہنچی تو یہودی اپنی ہمتیں توڑ چکے، کہا قلعے کا دروازہ بند کر لیا جائے۔ علی نے قلعے کا دروازہ بھی اکھاڑ لیا، جسے قلعہ قموس کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام ہے قلعہ قموس۔ دروازہ اکھاڑا، مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اب یہاں سے 2 مال آتے ہیں اسلام میں۔
ایک مال کہلاتا ہے مال غنیمت، ایک مال کہلاتا ہے مال فی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مال غنیمت جو اسلام کے بہادر جنگجوؤں کی شجاعت پہ حاصل کیا جائے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو تحفے میں وراثتاً یا پھر جو ہے وہ کسی شرط و شروط پہ دیا جائے اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت پہ بہادروں کا حق ہوتا ہے اور مال فی پہ اسلام کے لیڈر کا حق ہوتا ہے۔ توجہ، یہودی اپنا قلعہ بند کر چکے اور دیکھا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تو انہوں نے پیغام کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول نے ایکسیپٹ کیا، صلح ہوئی، شرط و شروط لکھے گئے کہ اب آپ مسلمانوں پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں کریں گے، کسی مسلمان کو قیدی نہیں بنائیں گے، تمام تر شرائط۔ اور جب یہ ہو گئے تو اب کہا کہ یہ فدق ہم آپ کو تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ تو فدق جو ہے وہ لڑائی میں حاصل نہیں ہوا ہے، تحفے میں رسالت میں آپ کو دیا گیا ہے۔ اور جب رسول یہ حصہ لے کر مدینے آئے ہیں تو آیہ ذی القربہ نازل ہوئی کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچا دو۔ جیسے ہی آیت آئی تو جناب ام ایمن قریب بیٹھی تھی، کہا ام ایمن کاغذ اور قلم لے کر آؤ، مولائے کائنات سامنے بیٹھے۔ جناب ام ایمن کاغذ اور قلم لے کر آئیں اور رسالت میں آپ نے لکھ دیا کہ میں نے یہ حق اپنی بیٹی فاطمہ کے نام کیا۔ یہ کون سی ہجری میں دیا؟ سن 7۔ کون سی ہجری میں؟ سن 7 ہجری میں۔ بات پہنچ گئی فدق کہاں سے حاصل ہوا اور کون سی ہجری میں ہوا؟ سن 7 ہجری میں۔ جناب سیدہ سے چھینا کب گیا؟ فدق باغ نہیں ہے، شیعت کے بنیاد عقیدت کا نام ہے۔ اگر جوانوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا تو پھر شیعت کا چہرہ سامنے نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ فدق کے بعد ہی مسلمانوں کے 2 چہرے بنے ہیں، ایک وہ چہرہ جو آل محمد سے محبت کرتا تھا، ایک وہ چہرہ جو آل محمد کو لوٹا کرتا تھا۔ یہی 2 چہرے اسی کے بعد رونما ہوئے۔ تو محسوس کرنا اگر فدق کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو بنیاد شیعت کو ہی نہیں جانتے۔ کون سی ہجری میں چھینا گیا جناب سیدہ سے؟ 11 ہجری میں۔ ملا کب ہے؟ 7 ہجری میں۔ چھینا کب گیا؟ کتنے سال رہا جناب سیدہ پہ؟ 4 سال یا کم سے کم 3.5 سال۔ انکم کیا ہے فدق کی؟ علماء بزرگ نے جو میں نے اپنی آنکھوں سے تاریخ میں پڑھی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو لکھی ہے وہ 1,20,000 درہم۔ کتنے؟ سالانہ انکم، ایئرلی انکم جو ہے وہ کتنی ہے؟ 1,20,000 درہم۔ علامہ شبلی نعمانی نے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں جو کم سے کم انکم لکھی ہے وہ لکھی ہے 40,000 سالانہ انکم۔ کتنی؟ 40,000۔ آپ کم پہ بات کرو، 40,000 سالانہ انکم۔ اب اس وقت کی اکنومی کو سمجھو اور اس وقت کی کرنسی۔ اس وقت کی اکنومی کیا ہے؟ حضور 1 درہم میں پورے دن کا گزارا ہو جاتا تھا۔ 1 درہم میں 8 سے 10 درہم میں پورا مہینہ گزر جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی اکنومی ہے۔ اس وقت کی سب سے اچھی سپیریئر اعلیٰ سواری کیا ہے؟ ناقہ، اونٹ۔ ہر دور میں سب سے اچھی سواری ہمیشہ مہنگی رہتی ہے۔ 2 سے 3 درہم میں ناقہ آ جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی اکنومی تھی، ہے نا؟ جناب سیدہ کے گھر میں سالانہ کتنے آتے ہیں؟ کم سے کم 40,000۔ منتھلی کتنے ہو گئے؟ 3,650 درہم، 3,500 مانیے آپ۔ 3,500 درہم مہینہ۔ کون سے زمانے میں؟ اس زمانے میں جس زمانے میں 8 سے 10 درہم میں پورے مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ جاگ رہے ہیں نا تو میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اور یہی جملہ بتاتا ہے آپ کے ذہن کتنے آمادہ ہیں۔ جس زمانے میں 8 سے 7 درہم میں پورے مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے اس زمانے میں جناب سیدہ کے گھر میں 3,500 انکم آ رہی ہے۔ اب آپ سنیے حضور، جس کے گھر میں 3,500 درہم انکم آ رہی تھی اس کا شوہر مزدوری کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا یہی جملہ بتائے گا کہ آپ کتنا آمادہ ہیں سننے کے لیے۔ حضور علی چاہتے تو بیٹھ کے آرام سے کھاتے، بھائی 10 سے 8 درہم 100 درہم، لیکن علی جاگ آ رہے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ تو کیا جناب سیدہ مولائے کائنات کو یہ انکم نہیں دیتی؟ نہیں، غلط ہے، انکم نہیں۔ پھر
یہ اتنا پیسہ جو آ رہا ہے یہ جا کا رہا ہے اس لیے کہ جناب سیدہ نے اس پیسے سے مدینے کے یتیم اور غریب کا اور بیواؤں کا وظیفہ باندھ رکھا تھا۔ نہیں پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہیں کہ نہیں ہے؟ فدق کی انکم کا جتنا پیسہ آتا تھا وہ یتیم اور بیواؤں پہ جاتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ چھیننے والے نے فاطمہ کا حق نہیں چھینا، یتیم کے منہ کا نوالا چھین لیا۔ بھئی کس کا نوالا چھینا ہے؟ یتیموں کا حق چھینا ہے۔ اور کیا کہہ کے چھینا ہے؟ نہ ہم کسی کے وارث، نہ ہمارا کوئی وارث آپ کے بابا کی حدیث ہے۔ یہ آپ کا حق ہے نہیں، یہ بیت المال ہے۔ اب یہ بیت المال کیا ہے حضور؟ بیت المال اسلام کا وہ بینک جس میں مسلمانوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اور وہ پیسہ ہر مسلمان اس پر حق نہیں رکھتا ہے، صرف ضرورت مند، مثلا یتیم، غریب، مسکین، فقراء، ان پر بیت المال کا حق ہے۔ بھائی کون سائڈ سمجھ لیجئے گا، میرا کانفیڈنس دیکھیے کہ میں اتنا سخت موضوع بہت بھروسے سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہہ کے چھینا ہے؟ بیت المال، یہی کہہ کے چھینا ہے نا؟ یعنی یہ آپ کا حق نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے۔ چلیے ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، تو سن 40 ہجری میں 7 ہجری میں جناب سیدہ کو ملا، 11 ہجری میں چھینا گیا، سن 40 ہجری میں فقیر شام کے ذریعے فدق کا بینامہ 3 لوگوں کے نام کیا گیا۔ محسوس کرنا حضور، ایک معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے نام کیا، ایک عمرو ابن عثمان کے نام کیا گیا، ایک مروان کے نام کیا گیا۔ کس کے نام کیا گیا؟ 3 لوگوں کے، یزید کے نام، عمرو کے نام اور مروان کے نام۔ اگر یہ یتیموں کیا کہہ کے چھینا گیا تھا؟ بیت المال، یتیموں کا حق۔ اگر یہ غریبوں کا حق تھا تو پھر اس پہ اپنی اولادوں کا بینامہ کیوں کرایا؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وقف کی زمین پر کسی کا بینامہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آج کے زمانے کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، عالم یہ ہے جیسے وقف کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور نسل در نسل جو ہے وہ تولد چلتا رہے، ہے نا، کہ کوئی اور اس پر حقدار نہیں ہے جبکہ پوری قوم کا اس پر حق ہے۔ تو چھینا کیا ہے؟ کہہ کر بیت المال۔ سن 40 ہجری میں کس کو دیا گیا؟ 3 لوگوں کو، یزید کو، مروان کو اور عمرو کو۔ لیجئے سن 84 ہجری میں ہارون رشید کا زمانہ آیا، اس نے دیکھا کہ مسلمان مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں قریب کرنے کے لیے بہترین مدعا جو ہے وہ فدق ہے۔ کیا ہے؟ فدق۔ اس نے پالیسی یہ کی کہ چونکہ ہمارے حکومت میں تو ذرا سا حصہ ہے اور دوسرے کی حکومت میں ہے بہت بڑا حصہ، ہم یہ کہیں گے کہ آل رسول کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیں گے کہ آپ ان سے لے آئیں، ہم تو دے ہی رہے ہیں، وہ دیں گے نہیں، ہم سے لیں گے نہیں۔ تو اس نے یہ پالیسی چلی۔ لیجیے حضور، چلتے سن 104 ہجری میں عبدالعزیز کے ذریعے یہ حق لوٹایا گیا، پھر اس کو چھین لیا گیا۔ اب کہاں ہے؟ حجاز سے 30 میل کے فاصلے پر، مکے کے قریب، سعودیہ عرب میں یہ پراپرٹی موجود ہے۔ کہاں ہے؟ اس وقت کی بہت بڑی انکم سورس کا نام فدق تھا۔ آج کی بہت بڑی انکم سورس کا نام فدق نہیں ہے سعودی کے لیے، اس لیے کہ اس کے پاس اپنے تیل کے کنویں ہیں اور بہت ساری انکم سورس کے ذریعے ہیں۔ اب تو اس کے لیے ایک معمولی سی پراپرٹی ہے، اب لوٹا دے۔ آپ کے ذہن آمادہ نہیں ہے بھائی، آپ اتنے بڑے بڑے کسینو کھول رہے ہیں، یوروپ کو بینامہ کرا رہے ہو، اتنے ڈالروں میں، خربوں میں، درہموں میں، دینار میں کھیل رہے ہو، اب لوٹا دو۔ نہیں لوٹائیں گے۔ کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ وجہ ہے اس لیے کہ اگر اب لوٹا دیا تو پچھلے سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ بھائی اگر اب لوٹا دیا تو پچھلے سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ کیا کہہ کے چھینا گیا تھا؟ یتیموں کا حق، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، اور اب کھا کون رہا ہے؟ سعودی کھا کون رہا ہے؟ سعودی۔ کس کا حق؟ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج تک کیوں سعودی حق بولنے والوں کی حمایت میں بیان کیوں نہیں دیتا؟
پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہیں کہ نہیں ہے. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے اور آسان کر دوں. ارے ساری دنیا کے خلاف تنہا ایران نے سر اٹھایا ہوا ہے کہ سارے کفر جھک جائیں, ایران کا سر اٹھا رہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ سعودی نے ایران کی حمایت میں کوئی بیان دیا ہو, ایران کے سپورٹ میں کچھ بولا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور حرام کھانے والے کبھی حق کی حمایت نہیں کرتے. ایک صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر. ایک اور جیتی جاگتی صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. کیا کوئی بولنے کے لیے تیار؟ کیا یہ ہسٹری سب کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے؟ کیا تاریخوں میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں؟ کیا سب نہیں جانتے کہ یہ حق کہاں سے آیا اور کہاں تک چلا گیا؟ لیکن دیں گے نہیں. کیوں حضور؟ اس لیے کہ کہیں جھوٹے نہ ثابت ہو جائیں. اب دیکھیے یہ فدق آپ کے اور میری نظروں میں اس لیے اوجھل ہے چونکہ ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا. مسئلہ یہ ہے. مسئلہ سب سے بڑا معلوم ہے کیا ہے؟ بنی عباس کی حکومت جب اپنی پاور میں آئی ہے نا تو اسی کو مدعا بنا کے پاور میں آئی تھی کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم آل رسول کو ان کا حق دلوائیں گے. اسی کو تو مدعا بنا کے وہ وجود میں آئے اور یہی پالیسی آج کے زمانے تک چلی آ رہی ہے. مارکیٹ میں ایک بڑی خبر جب ہی آتی ہے جب کسی بڑی خبر کو چھپایا جا رہا ہے. یہی پولیٹکس ہے نا, محسوس کرنا حضور. لیکن ستم ظریفی دیکھیے 1400 سالوں سے لے کے آج تک ایک پراپرٹی پہ تاریخ کے علماء کی بحث چلی آئی ہے. 1400 سال ہو گئے. سن 7 ہجری میں ملا, 11 ہجری میں چھین لیا گیا, یعنی 1444 ہجری میں سے 11 کو مائنس کر دیا جائے تو یہ سمجھیے کہ 1433 سال ہو گئے. 1433 سال سے ایک ہی پراپرٹی پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ دونوں کو صدیق لکھ دیا گیا. نہیں آپ کے ذہن آمادہ نہیں ہے بھائی. اور میں چھوٹے بھائیوں کے لیے اگر میں عرض کروں, میں آ کر دعویٰ کروں یہ مائک میرا ہے. بھائی نظامین جو باہر بیٹھے وہ کہہ دیں وہیں سے کہ مولانا کیسی بات کر رہی ہو, تو امام بارگاہ کا مائک. تو جو یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ تو کہیں گے نا بھائی دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے, دونوں کو تو سچا نہیں کہیں گے. اور کم سے کم اگر پتہ نہیں ہے کہ جھوٹا کون ہے تو تحقیق کریں گے کہ بھائی پتہ کرو دونوں میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے. لیکن فدق کے معاملے میں سب خاموش ہو گئے, دونوں کو سچا کہہ دیا گیا. ایک کو بھی صدیق کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی صدیق کہہ رہے ہیں. ارے بھائی جناب سیدہ کہہ رہی ہیں یہ میرا حق ہے, چھیننے والا کہہ رہا یہ آپ کا حق نہیں, اور تاریخ نے کیا لکھ دیا؟ دونوں سچے ہیں, دونوں سچے ہیں. بھائی یہی سوال ہارون رشید کے دربار میں کیا گیا کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک پراپرٹی کے 2 دعوے دار اور تم دونوں کو سچا کہہ رہے ہو. کہاں بات تو آپ کی صحیح ہے, دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے. کیا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کہ یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے بہلول دانا. آپ انہیں بلائیے اور وہ بتائیں گے کہ سچے کون ہیں. بہلول کو بلایا گیا, بہلول آپ جانتے ہو کہ ان دونوں میں سچا کون ہے؟ آپ کی نظر میں سچا کون تھا؟ تو بہلول مسکرائے اور مسکرا کے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتا ہوں. تو پھر میری نظر میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ پوچھنا کہ قرآن کی نظر میں کون سچا ہے, تو کہ قرآن بتائے گا کون سچا ہے. کیا تم آنکھیں کھول کے آیت نہیں پڑھتے؟ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم. کل سچے مل کے جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. بس جسے رسول میدان میں لے گئے تھے وہ سچا تھا, جسے چھوڑ گئے تھے وہ جھوٹا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو حضور یہ ایک ایسا مدعا ہے جسے چھپایا گیا. تو کیا کہہ کے چھینا گیا؟ آخری بات اور یہیں سے ربط مسائل. آپ کے بابا کی حدیث ہے, تاریخ کا ایک عظیم پہلو آپ کے ذہن تک. نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی. دیکھیے فدق, پہلی بات تو یہ میراث رسول کا نام ہے ہی نہیں. فدق یہ کانسیپٹ سمجھ لیجیے, فدق میراث رسول ہے ہی نہیں. اس لیے کہ میراث وہ چیز ہوتی ہے جسے مرنے والا چھوڑ کر چلا جائے. فدق تو رسول اپنی زندگی میں دے کر گئے تھے, چھوڑ کر نہیں گئے تھے, لہذا وہ میراث میں نہیں آتا ہے.
وہ حق فاطمہ میں آتا ہے۔ دوسرا دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ گواہی کے لیے ام ایمن کو لے کر گئے۔ ام ایمن کون ہے حضور؟ کون ہے ام ایمن؟ رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے، یہی تو کنیز۔ کون ہے؟ کنیز ہے، بیوی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ پر غور نہیں کی جاتی۔ کنیز ہے، کنیز۔ اب آپ مجھے بتاؤ، بیوی زیادہ محترم ہوتی ہے یا کنیز؟ بیوی زیادہ محترم ہے نا، اس لیے کہ قرآن میں بیویوں کے لیے آیت ہے، یہ نبی کی بیویاں نہیں، امت کی مائیں ہیں۔ تو جب دوسری بیویاں موجود ہیں تو گواہی کے لیے بیوی کو لے جائیں، کنیز کو کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ کنیز ہے ایویڈنس، ثبوت۔ کیا؟ سامنے والے نے یہ کہہ کے چھینا ہے کہ نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں جناب ام ایمن کنیز تھی رسول کے بابا کی، جناب عبداللہ کی، اور جناب عبداللہ اپنی میراث میں 3 چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک اپنا مکان، ایک اپنا ناکا، اور ایک اپنی کنیز۔ میراث چھوڑ کے گئے 3 چیزیں، ایک اپنا مکان، ایک اپنا ناکا، ایک اپنی کنیز، اور وارث تھے رسالت مآب۔ اور یہ تینوں چیزیں وراثت میں رسول اللہ کو ملی، مکان بھی، کنیز بھی اور ناکا بھی۔ اسی لیے جناب فاطمہ جناب ام ایمن کو لے کر گئی تھی کہ اگر نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا تو پھر یہ کنیز کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا بھائی، نبی کی وراثت میں یہ نبی وارث تھے تو اس لیے یہ کنیز آئی ہے۔ اور جناب ام ایمن نے بھرے دربار میں بے ساختہ کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے جناب ام ایمن باعظمت خاتون، رسول کو پرورش کرنے والی بی بی کا نام ام ایمن ہے، بعد جناب آمنہ جو سربراہی اور سرپرستی کی ہے نا، جو پالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب جناب ام ایمن کو اپنی ماں کہتے تھے، اور انہیں آزاد کر کے ان کا عقد بھی کرایا ہے، جن سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ایمن رکھا گیا۔ اسی لیے ان کو ام ایمن کہتے ہیں، ایمن کی ماں۔ نام ہے اصل میں ان کا براکہ، توجہ ہے نا۔ تو جناب ام ایمن نے کہا کیا اس بھرے دربار میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول سے یہ حدیث سنی ہو کہ ام ایمن جنت کی خاتونوں میں سے ایک خاتون ہے؟ تو بھرے ہوئے درباریوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، رسول نے آپ کی ضمانت لی ہے۔ تو پھر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہوں گی وہ سچ ہوگا؟ کہا تو کہا میں گواہی دیتی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے نبی نے یہ حق اپنی بیٹی کے نام کیا تھا۔ توجہ، اب میں یہاں سے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، یہاں سے محسوس کرنا۔ امام مولا کائنات کو لایا گیا تو کہا کہ شوہر کی گواہی عورت کے حق میں قبول نہیں، کنیز کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں۔ بچوں کو پیش کیا گیا تو کہا بچوں کی گواہی ماں کے حق میں۔ دیکھیں ستم ظریف ہی نہیں ہے، یہ اسلام انہیں سمجھا رہے ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں۔ اسلام کے قانون کنہیں بتا رہے تھے؟ جو اسلام لے کر آئے تھے، کہ کنیز کی گواہی، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول۔ اسے کہتے ہیں شریعت سے فائدہ اٹھانا۔ لیکن میں کیا کروں اگر قرآن یہ ثابت کر دے کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول ہے، تو پھر کیا تسلیم کرو گے؟ ارے میں آسان سا لفظ کہوں، دور نہ لے کے جاؤں، مجھے بتاؤ مریم کی طہارت کی گواہی کس مولوی نے دی ہے؟ مریم کی گواہی اس کے بیٹے نے اس کی آغوش میں دی ہے۔ اسلام نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں، اور عیسیٰ اپنے ماں کی گواہی دے رہے ہیں، اور تمام عالم اسلام نے صرف عیسیٰ کی گواہی پہ مان لی کہ مریم طاہرہ ہیں، مریم مصطفیٰ ہیں۔ محسوس کرنا حضور کہ ان بچوں کی گواہی آخر میں، دیکھیے یہ بہت نازک مرحلہ ہے، آخر میں جناب سیدہ تحریر لے کر آئیں، وہ تحریر جو بابا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اب یہ شیعہ کتابوں میں سے نہیں، اہل سنت کے 2 بہت بڑے مصنف کا نام لینے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اور ایک کتاب ہے الفاروق، علامہ شبلی نعمانی کی، دیوبند سے شائع ہوئی ہے،
بہت مختصر سے پیسوں میں نصیب ہو جائے گی، دستیاب ہو جائے گی، اور آپ پڑھیے. بڑی چالاکی سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے. الفاروق، محسوس کرنا. انہوں نے لکھا کہ سب سے آخر میں ثبوت کے طور پر جناب سیدہ اپنے والد کی تحریر لے کر آئیں. بس یہیں رک جائیں. جناب سیدہ سب سے آخر میں اپنے بابا کی تحریر لے کر آئیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ شبلی نعمانی. آخر میں جناب سیدہ اپنے بابا کی تحریر لے کر آئیں. آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو پھر دوہرا رہا ہوں. آخر میں جناب سیدہ اپنے بابا کی، ارے تم نے ایک ہی روایت میں صحیح کم سے کم مانا تو صحیح کہ نبی لکھنا جانتا تھا. ارے آپ نے غور نہیں کیا میں کہنا کیا تھا. بھائی ایک ہی کانسیپٹ میں صحیح آپ نے مان تو لیا نا کہ نبی لکھنا جانتا تھا. آپ سمجھ میں آیا کہ نبی نے آخری وقت میں کیوں کہا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ؟ آپ جھٹلا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے یا تو ان کی نیت میں جھول تھا یا تمہاری نیت میں جھول ہے. بھائی دونوں میں سے ایک مکان تو جھوٹا ہوا نا. آپ ایک ہی روایت میں کم سے کم مانتے رہے ہو نا کہ نبی کی تحریر لے کر آئے جناب سیدہ بھرے ہوئے دربار میں. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور تحریر پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے لوٹا بھی دیا فدق، تو دوسرے نے یہ کہہ کے تحریر پھاڑ دی کہ کیا کر رہے ہو؟ اب اگر فدق دے دیا نا تو کل فاطمہ خلافت مانگنے آئیں گی کہ یہ بھی تو میرے شوہر کا حق ہے. یہ بھی لوٹا دیا. لہٰذا اس نے اس تحریر کو لیا، پھاڑا اور دربار میں پھینک دیا. حضور یہ کیفیت سب سے قیامت کی کیفیت تھی. تو ایک نوجوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، قیامت گزرتی ہے نوجوانی کے جانے پر. آیت اللہ مقدس اردبیلی کا مشہور زمانہ فقرہ ہے. ایک جوان کی موت کا غم ایک قبیلے کی موت کے غم کے برابر ہے. جوان نہیں مرا، ایسا لگتا ہے جیسے قبیلہ مر گیا ہے نا. بھرے ہوئے دربار میں شہزادی 3 گھنٹے کھڑی رہیں، اپنی گواہی دیتی رہیں. قیامت یہ نہیں تھی. قیامت یہ تھی کہ امام حسن آخری وقت تک، زندگی کے آخری لمحے تک یہی کہہ کہہ کے گریا کرتے رہے، حسین میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو مارا ہے. میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. یہ بیٹوں کی کیفیت ہے اپنی ماں کے لیے. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے مصائب کا، میں نے علماء سے سنا ہے اور تاریخ میں پڑھا ہے کہ اگر دوران مصائب دعا کی جائے تو عزادار فرش عزا سے اٹھتا نہیں اور اللہ دعا قبول کر لیتا. پروردگارہ تجھے واسطہ انہی ذوات مقدسہ کا جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجل عنایت. خصوصاً ہمارے چچا سرفراز حسین صاحب اس وقت بہت علیل ہے، بستر مرض پا. آپ سے گزارش ان کے حق میں دعا کیجیے، بالخصوص بیمار کربلا کا واسطہ. ان کے وارثین کی پروردگارہ ان کے وارثین پر ان کا سایہ برقرار محسوس کرنا. امام حسن آخری لمحات میں بھی یہی فقرہ کہتے ہوئے گئے، حسین میری سب سے بڑی مصیبت جس نے مجھے شب و روز رلایا ہے وہ یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو مارا گیا. کسی نے پوچھا تھا، میں ایک جملہ بیان کروں، کسی نے پوچھا تھا سید سجاد سے، مولا مدینے کی مصیبت میں اور کربلا کی مصیبت میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے نا تو عزادارو مصیبت سمجھ میں آئے. مولا کربلا کی مصیبتیں بڑی ہیں کہ مدینے کی مصیبتیں بڑی تھیں، ان میں فرق کیا ہے؟ سید سجاد رونے لگے، رو کے فرمائے تو فرق سننا چاہتا ہے کہ بس اتنا سن لے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. بس یہ بنیادی فرق. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہے عزادارو
اسے گھر پر کس قدر مصیبتیں ٹوٹی ہیں، جلتے ہوئے دروازے دیکھے ہیں، اپنی آغوشوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا ہے، سایہ ہٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک کیفیت، چونکہ منسوب ہے یہ روایت، یہ قائم ہے کہ کڑیل جوان کے مصائب ہوں جب کسی جوان کی مجلس ہو، لیکن آپ سنیں گے عزادارو کیا کیفیت ہے کہ جس وقت کڑیل جوان کی ولادت ہوئی ہے نا، جناب زینب امام حسین کے گھر تشریف لائیں اور مبارکباد دی اور کہا بھائی اس خوشی کے موقع پہ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا مجھے ملے گا؟ تو امام نے فرمایا میری بہن کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارا بھائی تم سے غافل ہو جائے؟ بہن آپ سوال تو کرو۔ کہا بھائی میں اکبر کو لینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے نازوں سے پالوں۔ شہزادی کے حوالے کڑیل جوان کو کیا گیا اور 18 سال تک، اس کے بعد بھی جناب زینب کے 2 فرزند ارجمند ہیں، ایک کا نام عون ہے ایک کا نام محمد، اور اللہ اکبر جتنی محبت اکبر سے، اور صرف جناب زینب کو نہیں، کربلا کی ہر ماں کو جتنی محبت اکبر سے تھی اپنی اولاد سے بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں شب عاشور ہر ماں کہتی تھی اپنے جوان سے میرے لال کل اکبر سے پہلے شہید ہونا ہے۔ جتنی محبت کڑیل جوان علی اکبر سے ہے ماؤں کو کسی سے نہیں ہے۔ بس 2 جملے پڑھوں گا مجلس تمام ہو جائے گی۔ قیامت کی منزل ہوتی ہے جب ایک باپ کے کاندھوں پہ جوان بیٹے کا لاشا ہو، یہی ہے نا، محسوس کرنا آزادارو، بس محسوس کرنا 2 کیفیتیں، حسین کے 2 لختے جگر، مظلوم کربلا کے 2 لختے جگر، ایک کا نام اکبر ہے ایک کا نام اصغر ہے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، آپ امام کی مظلومی کو سمجھیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اپنی اولادوں کا تصور کیجیے، اللہ آپ کی محبتوں کو ٹھنڈا رکھے، لیکن یہ تصور کرنا صرف امام حسین کے 2 بیٹے، ایک اصغر ہے ایک اکبر ہے۔ ایک باپ پہ اس سے بڑا قیامت کا وقت کیا ہوگا کہ ایک کے گلے سے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا ہو اور ایک کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا ہو۔ کیا یہ باپ کے لیے آسان منزل ہے؟ کیا قیامت کا منظر ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم، تاریخ لکھتی ہے کہ جب کڑیل جوان علی اکبر میدان کربلا میں گئے اور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے، حسین ابن نعمان کا یہ جملہ ہے، لعین نے اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارا، نیزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ملعون نے یہ کہہ کے نیزہ توڑا ہے، میں نے سنا ہے اکبر تیرا باپ بہت صابر ہے، میں صبر دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا کہ کیسے جوان کے بیٹے سے، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل حسین کیسے نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین اکبر کے قریب آئے تھے تو اکبر کے دونوں ہاتھ اکبر کے کلیجے پہ تھے، اور جس وقت بابا نے ہاتھوں کو ہٹایا تو بس ایک فکر کا بابا سینے میں چبھن بہت زیادہ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام نے اپنی آستینوں کو پلٹا، ایک زانو کو زمین پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے کلیجے پہ زانو کے بل بیٹھے، ایک ہاتھ سے نیزے کی علی پکڑی اور لرزتے ہوئے لبوں سے کہا بابا در خیبر اکھاڑنا آسان، جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا، یا علی ادرکنی کہا اور برچھی کا پھل نکال لیا، جوان کا کلیجہ باہر آ گیا، ضعیفی میں جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ نوجوان مرحوم کے جس کے سالے ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ باپ بھی حیات ہے، بھائی جوان ہے، بھائی حیات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بھائیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن سنیں گے میں نے باپ کی کیفیت پڑھی ہے، بھائی کی کیفیت بس آخری جملہ، اہل حرم کو جب اسیر کر کے شہادت ہونے کے بعد قیدی بنا کے لے جایا جانے لگا اور ایک ایک کے جنازوں سے نکلے، تاریخ لکھتی ہے کہ سید سجاد سب کے جنازے پہ آتے تھے، کہتے تھے گھبرانا نہیں، بیمار واپس آئے، مجھے معاف کرنا میں واپس آؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا گیا اور بنی اسد کے مرد، بس عزادارو آخری منزل پڑھنا چاہتا ہوں، ایک بھائی کی موت کا غم بھائی پر کس قدر گزرتا ہے یہ کیا معلوم ہوگا اگر کربلا سامنے نہ ہو۔ بس یہ منزل دیکھ لیجئے گا، بنی اسد کے مرد جس وقت میدان کربلا میں آئے ہیں
اور لاشوں پہ آتے کبھی ایک لاشے پر کبھی دوسرے لاشے پر، کبھی ایک لاشے پر کبھی اس لاشے پر۔ یکایک انہیں بیڑیوں کے جھنکار کی آواز آئی، یہ سمجھے کہ یزید کا لشکر پھر آ گیا، جا کر ایک مقام پر چھپ گئے۔ کیا دیکھا؟ حسین کا بیمار بیٹا مرثیہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ بابا تیرا غریب بیٹا آ گیا، بابا وعدہ تھا، وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ بنی اسد کے مرد باہر آئے، باہر آنے کے بعد کہا کہ آقا ہم آپ کے لاشیں دفنانا چاہتے تھے لیکن ہم مجبور تھے، دفنا نہ سکے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے، اس لیے کہ جسموں کی پہچان چہروں سے ہوتی ہے، سر کاٹ کر نو کے نیزہ پہ لعین لے گئے، ہمیں معلوم نہیں کس کا لاشا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے سید سجاد خاک پر بیٹھ گئے، کہا کیا مصیبت ہے تمہیں مرنے کے بعد بھی نہ پہچانا کہ کون ہے، کس کا لاشا؟ فرماتے ہیں اے بنی اسد کے مردو مجھے بتاؤ لاشے کی کیفیت کیا ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کا لاشا ہے، بس آپ مجھے کیفیت بتانا کہ لاشے کی کیفیت کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسد کے مرد گئے ہیں، اللہ اکبر، اب جو پلٹ کر آئے تو قیامت کا منظر ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، سروں میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، کہہ رہے ہیں واہ مصیبتا واہ غربتا، واہ مصیبتا واہ غربتا۔ سید سجاد تڑپ کے پوچھتے بھائی کیفیت کیا ہے؟ بنی اسد کے مرد کہتے ہیں آقا مت پوچھئے، بڑا قیامت کا منظر ہے، کہ مجھے بتاؤ کیفیت کیا ہے تاکہ میں بتاؤں کہ کس کا لاشا ہے۔ بنی اسد کے مرد کہتے ہیں آقا کیفیت یہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی جوان کا لاشا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ لاشے کا کلیجہ نکلا ہوا ہے۔ سجاد تڑپ گئے، ارے میرا قریب جوان علی اکبر، میرے بھائی کا لاشا، اے بھائیا تیرا بیمار بھائی آیا ہے، اے بھائی تجھے دفنانے آیا ہوں، میرے بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے ذکر اور مختصر سے پرسے کو شرف مقبولیت عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا ہے وہ مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار فرما۔ پروردگارہ بحق چاہردہ معصومین علیہ السلام مرحوم کو اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا زمانے کے حالات سازگار نہیں ہے، ماحول بہت برا شو ہے، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگارہ ان تمام مومن و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس قوم کے جوانوں کو تمام تر زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، شر دنیا شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء حق کا مراجع کرام، قوم کے بزرگان اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ پروردگارہ بحق شہدائے کربلا بالخصوص بحق بیمار کربلا جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ یہ خصوص اور مخصوص دعا ہے پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے یتیمان کربلا کا، تجھے واسطہ ہے اولاد جناب سیدہ کا، جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان اسلام کو رشت و ناپوز فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بالخصوص تجھے واسطہ غریب الوطن حضرت مسلم بن عقیل کا، جو مومن و مومنات مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری پہلی اور آخری تمنا عرض و دلی خواہش عقیدت یہی ہے کہ ہماری آنکھیں جب تک بند نہ ہو، جب تک ہم فرزند زہرا کا دیدار ان آنکھوں سے نہ کریں، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا مرمون صالح شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن نوجوان مرحوم
گلشن عباس سے جو ہے ریاض ہے